مومن کون ہے؟ یہ آئے یا رسول اللہ ہم مومن ہیں. رسول اللہ نے کہا اچھا اتنا بڑا دعویٰ. رسول اللہ کے سامنے پہنچے یا رسول اللہ ایمان لے کر آئے. رسول اللہ نے کہا اچھا ایمان لے کر آئے ہو, اچھا بتاؤ تمہارے ایمان کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں, تمہارے ایمان کی خصوصیات کیا ہیں. اب اپنے ایمان کی خصوصیات بتاؤ. جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم مومن ہیں, ہم ایمان لے کر آئیں, تو تمہارے ایمان کی کریڈیبلٹی کیا ہے, کس بنیاد پر اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو. ان لوگوں نے رسول اللہ کے سامنے تین باتوں کو پیش کیا. تین باتوں کو رسول اللہ کے سامنے پیش کیا کہ یا رسول اللہ ہماری سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ الرضا بقضاء اللہ, کہ ہم پروردگار عالم کی قضاء و قدر کے اوپر مکمل طور پر راضی ہیں. یاد رکھیے خدا کی قضاء و قدر کے اوپر راضی رہنا کوئی چھوٹا موٹا مرحلہ نہیں ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری مقام صبر پر تھے, مقام صبر پر تھے, لیکن اہل بیت علیہ السلام نے کیا سمجھایا کہ جابر تم خود فیصلہ کر رہے ہو نا, ہم اس کے اوپر فیصلے کو چھوڑتے ہیں. مقام رضا کی منزل یہ ہے کہ اے پروردگار تو چاہتا ہے کہ اس حالت میں رہے, اس حالت میں رہیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہماری پہلی خوبی یہ ہے کہ الرضا بقضاء اللہ, ہم پروردگار عالم کی قضا کے اوپر راضی ہیں, جس وقت چاہے جیسے چاہے وہ ہمیں جس کیفیت کے اندر مبتلا کر لے. اچھا دعاؤں کے اندر یہی سلیقہ تو سکھایا گیا ہمیں کہ پروردگار عالم تمہیں جو چیز جس وقت دے اسی وقت لے لو. دعائے عرفہ کے اندر آپ جا کے دیکھیے, مفہوم ہے دعائے عرفہ کے اندر یہی کہ پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں اس چیز کے اندر تاخیر کا تقاضا نہ کروں جس کو تو نے تعجیل میں رکھا ہے. اے پروردگار جس کو تو نے میرے لیے جلدی رکھا ہے میں اس کے اندر تاخیر کا تقاضا نہ کروں, اور جس چیز کو تو نے تاخیر میں رکھا ہے اس کے لیے تعجیل کا تقاضا نہ کروں, یعنی اسے جلدی نہ مانگوں. انسان فطرتاً طبیعتاً بڑا ناشکرا ہے. نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں جب یہ احساس نہیں ہوتا کہ کہاں سے آ رہی ہیں, لیکن ذرا سی تکلیف آتی ہے فوراً. شاید میں نے یہ مثال پہلے بھی دی ہوگی, اگر نہیں دی تو سن لیجئے, اور اگر دے دی ہے تو تکرار سمجھ لیجئے گا. بڑی تیزی سے آگے بڑھوں. ایک شخص ایک عمارت کے نیچے سے جا رہا ہے, روزانہ اوپر سے کچھ پیسے گرتے ہیں روزانہ. اب وہ نیچے سے پیسے اٹھاتا ہے اور اوپر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتا, کیونکہ اگر اوپر دیکھے گا تو ہو سکتا ہے اوپر والا مانگ لے. دنیا کے اندر تو دستور یہی ہے نا, اللہ کی زمین سے پڑے ہوئے ملے ہیں. عجیب حساب و کتاب ہے نا ہمارا, اللہ کی زمین پر پڑے ہوئے ملے ہیں. اب روزانہ کچھ نہ کچھ مل رہا ہے, رکھ رہا ہے. ایک دن اوپر سے پیسے گرنے کے بجائے پتھر گرا لگا اوپر سے. فوراً اوپر دیکھا, کون ہے بھائی, کیوں تنگ کر رہے ہو, کس نے پتھر پھینکا. انسان کی کیفیت بھی ایسی ہے, وہاں سے نعمتیں روز مل رہی تھیں, کبھی مڑ کر خدا کی طرف نہیں دیکھا. نعمتیں مل رہی تھیں, کبھی رزق میں اضافہ ہو رہا تھا, کبھی برکت مل رہی تھی, کبھی کچھ ہو رہا تھا, کبھی کچھ ہو رہا تھا, کبھی پلٹ کر خدا کی طرف دیکھا نہیں کہ اے خدا یہ نعمت کہاں سے آئی تو نے دی. ایک دن خدا نے بیمار کر دیا, ایک دن بلا میں گرفتار کر دیا. اب یہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہے, خدا تو نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا. سوال یہ ہے کہ جب تک تجھے مل رہا تھا, جب تک تو خدا کے پاس شکرانے کے لیے نہیں آیا تھا. آج مشکل میں پڑا, آج تکلیف میں آیا, فوراً خدا کی طرف متوجہ ہوا. اچھا انسان کی طبیعت کے اندر یہ چیز ہے. قرآن مجید کی کئی ساری آیتیں ہیں جو اس مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا, جب ہم اسے ضرر میں ڈالتے ہیں, تکلیف میں ڈالتے ہیں, مشکل میں ڈالتے ہیں, ہمیں پکارتا ہے. پھر ہم اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اچھا نعمتوں کے دروازے کھولتے ہیں, پھر کیا کرتا ہے انسان, پھر خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. اب نعمتیں ملی تو انسان کی طبیعت کے اندر یہ ناشکری کی کیفیت ہے. انسان کو اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے یہ نعمتیں دی, تیرا شکر. شکوہ اس وقت بنتا ہے کہ جب خوشحالی کے موقع پہ بھی تم خدا کی بارگاہ میں آؤ, اور یہ بات طے ہے کہ اگر خوشحالی کے موقع پر خدا کی بارگاہ میں آؤ گے تو خدا تمہیں مشکل میں ڈالے گا ہی نہیں. یہ وعدہ ہے پروردگار کا. پروردگار عالم تمہیں مشکل میں نہیں ڈالے گا, بلکہ نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے گا. تو یاد رکھیے رضا بقضاء اللہ کی منزل کوئی آسان منزل نہیں ہے. یہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری پہلی خوبی یہ ہے کہ الرضا بقضاء اللہ, ہم پروردگار عالم کی قضا کے اوپر راضی رہنے والے لوگ ہیں. ہماری دوسری خوبی یہ ہے وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ, کہ ہم خداوند عالم کے امر کے اوپر اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے لوگ ہیں, اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنے والے لوگ ہیں. یعنی سر کو جھکا دیں گے, خدا تو جیسا چاہتا ہے, جس انداز میں چاہتا ہے اس انداز میں ہم سے لے لے.
ہماری تیسری خوبی یہ ہے کہ وَالتَّفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ، کہ ہم اپنے امور کو، اپنے کاموں کو پروردگار عالم کے سپرد کر دیا کرتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ بھی بہت بڑا کمال کا مرحلہ ہے. اکثر اوقات انسان کی عجیب کیفیت ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساری کی ساری چیزیں کر کے رزلٹ کا اختیار بھی اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم سے زیادہ بڑے بڑے عقل مند بیٹھے ہیں دنیا کے اندر، لیکن کوئی بھی یہ طے نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ کام کیا تو اس کا رزلٹ ایسا آنے والا ہے. چاہے جتنا بڑا ہی انسان ہی کیوں نہ ہو، جتنا سمجھدار انسان ہی کیوں نہ ہو. تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو کام کر کے، اپنی محنت کر کے معاملات خدا کے سپرد کرنے ہوتے ہیں، خدا کے حوالے کرنے ہوتے ہیں. اور اس کیفیت کو کہتے ہیں تفویض. ہم دعا پڑھتے ہیں نا، وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ اپنے امور کو خداوند عالم کے سپرد کر دینا. اپنے طور پر محنت کرو، اچھائی کرو، سب اچھا کرو، اور پھر خدا کے سپرد کر دو. پروردگار عالم تمہارے ساتھ غلط نہیں کرنے والا. رسول اللہ نے جب یہ 3 کیریکٹرسٹک سنی، 3 خوبیاں سنی، ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حکماء میں سے ہیں، حکیم لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علماء میں سے ہیں. اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں فَإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو، اگر تم جیسا کہہ رہے ہو کہ تمہارا ایمان ایسا ہے، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو تو 3 کیفیت تم میں نظر آنی چاہیے. یعنی انہوں نے دعویٰ کیا، اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کہاں پر ہوگا. یعنی تم کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنے والے لوگ ہیں، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے امور کو خدا کے سپرد کرنے والے لوگ ہیں، اس کے حوالے کرنے والے لوگ ہیں. تو 3 کیفیتیں تمہاری زندگی میں نظر آئیں گی، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. سب سے پہلی کیفیت کہ فَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ، کہ تم اس چیز کو بنانے کے اندر اپنا وقت نہیں لگاؤ گے کہ جہاں پر تمہیں رہنا نہیں ہے. یعنی انسان اپنی پوری کی پوری زندگی گھر بنانے میں لگا دیتا ہے، جائیداد بنانے میں لگا دیتا ہے، اور پورا کا پورا وقت اس پہ صرف کر دیتا ہے. آج بھی کسی سے پوچھ لیں تو یہ کہتا ہے کہ گھر بن جائے. گھر کے بعد پھر دوسری کیفیت آ جاتی ہے، گاڑی مل جائے، پھر اس کے بعد بچوں کی شادیاں ہو جائیں، بچے سیٹلڈ ہو جائیں. یہ دیکھیں، یہ ایک کیفیات کا سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. انسان کی ایک کے بعد ایک کیفیت، ایک کے بعد ایک ضرورت بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ دنیا کا سلسلہ ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری ایمان کی کیفیت ایسی ہے، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو، تو یہ کیفیت تو انبیاء کے ایمان جیسی ہے. اور جب تمہارے اندر یہ کیفیت آئے گی تو اس کا امپیکٹ کہاں پر آئے گا؟ اس کا امپیکٹ آئے گا کہ فَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ، تم اس چیز کو بنانے میں اپنا وقت نہیں لگاؤ گے کہ جہاں تمہیں رہنا نہیں ہے، جب تمہیں پتا ہے کہ کچھ عرصے بعد گزر جانا ہے. پہلے تو پھر بھی انسان کہتا تھا 50 سال، 55 سال، 60 سال. آج تو کوئی یہ یقین کے ساتھ بھی نہیں کہہ سکتا. کوئی 35 برس میں گزر رہا ہے، کوئی 40 برس میں گزر رہا ہے، کوئی 45 میں، کوئی اس سے بھی کم میں. اچانک آپ خبر سنتے ہیں، نئی خبریں، 30 برس میں کوئی گزر گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا. 30 برس کے اندر ہارٹ اٹیک. پہلے تو ہم سوچتے تھے کہ 50 کے بعد دل کمزور ہوتا ہے، اب تو جوانی میں ہی کمزور ہو جاتا ہے. یعنی پتہ نہیں ہے کتنا زندہ رہنا ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں فَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ، بس اس چیز کو بنانے میں وقت نہیں لگاؤ گے کہ جہاں تمہیں رہنا نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَلَا تَجْمَعُوا مَا لَا تَأْكُلُونَ، اس چیز کو جمع نہیں کرو گے جسے تمہیں کھانا نہیں ہے. پیسہ جمع کرنے کے اندر زندگی لگا دی، کیا پیسہ کھاؤ گے؟ نہیں، کھانے والی چیز ہی نہیں ہے. بس اس چیز کو جمع نہیں کرو گے کہ جس کو تمہیں کھانا نہیں ہے. اور پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس خدا کا خوف رکھو گے کہ جس کی طرف پلٹ کر تمہیں جانا ہے. کمال ایمان یہی ہے کہ اس خدا کا خوف ہو.